السلام علیکم متیولہ جان، ایم جے ٹی وی۔ ہزارہ کا جو سانحہ ہوا بلوچستان میں، پچھلے 20 سال سے ہزارہ کمیونٹی اس ظلم اور بربریت کا سامنا کر رہی ہے۔ اس کو دہشت گردی کہیں، فرقہ واریت کہیں، جو بھی کہیں، اس کا مستقل حل نکالنا بہت ضروری ہے۔ اور سیاستدانوں کی لا علمی کی انتہا یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم ملک کے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر حال ہی میں ہونے والے سانحے میں جو ان کے لواحقین ہیں وہ اپنے ڈیڈ باڈیز کو دفناتے نہیں ہیں اور وہ مشروط کرتے ہیں ایک وزیر اعظم کے وہاں آنے پہ، تو یہ بلیک میلنگ ہے۔ یہ بہت ہی افسوسناک ایک بیان تھا جو وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے دیکھنے کو ملا۔ تو ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ایمبیسڈر ریٹائرڈ جہانگیر اشرف قاضی، جو کہ پاکستان کی اقوام متحدہ میں بھی نمائندگی کر چکے ہیں، اور ان کا اپنا تعلق بلوچستان کے پشین ضلع سے ہے اور ہزارہ کے حوالے سے ان کا کافی علم ہے اور تحقیق بھی ہے۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ آخر یہ معاملہ ہے کیا، اور ہزارہ کو ماضی میں کن قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا رہا ہے اور اس کا سلوشن کیا ہے۔ تو بات کرتے ہیں ایمبیسڈر اشرف جہانگیر قاضی صاحب سے۔ بہت شکریہ ایمبیسڈر صاحب، آپ نے وقت دیا۔ آپ خود بھی بلوچستان سے آپ کا تعلق ہے اور پوری دنیا میں آپ نے پاکستان کی نمائندگی کی ہے، اقوام متحدہ میں بھی رہے ہیں۔ جو کچھ ہزاراز کے ساتھ ہو رہا ہے، پہلے تو کچھ بتائیں گے آپ ہزاراز کی تاریخ کے حوالے سے کہ یہ کون لوگ ہیں اور پاکستان میں یہ کتنی تعداد میں موجود ہیں اور کیا حالات رہے ہیں ماضی میں ان کے ساتھ؟ یہ ہزارہ قوم ہے، اور ہزارہ جیسے آپ جانتے ہیں فارسی میں یہ ہزار یعنی کہ لشکر کا ایک حصہ ہے جو ہزار فوج والے جو ہیں پر مشتمل تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ چینی میں یا وہ پہلے منگ نام ہوتا تھا، ہزار کا مطلب تو یہ کیونکہ وہاں پرشین کلچر میں آ گئے تھے اور یہ منگلوں کے فوج کے حصے تھے، کیونکہ خود منگول تھے شروع میں ان کے آباء و اجداد، تو وہ ہزارہ یونٹس آف 1000۔ تو یہ شیعہ کنورشن جب آئے تھے شروع میں تو مسلمان بھی نہیں تھے، پھر مسلمان ہوئے، پھر شاید ظلم کی وجہ سے یہ جو ہیں انہوں نے کنورٹ کیا اور ایران کا بھی اثر پڑا ان پہ، تو یہ شیعہ ہو گئے۔ تقریباً سارے کے سارے ہزارہ، سارے نہیں ویسے، تقریباً بہت زیادہ میجورٹی ان کے جو ہیں وہ سنی، وہ شیعہ ہیں۔ کچھ ہیں جو سمجھے جاتے ہیں سنی ہیں، اور افغانستان میں کچھ ایسے قومیں ہیں جو بالکل ہزاروں کی طرح لگتے ہیں لیکن ہیں سنی، تو ان کو ہزارہ نہیں کہتے ہیں۔ وہ ان میں سے وہ آئمک لوگ ہیں جو ان کے بڑے قریبی ہیں، ان کے ہزاروں کے، لیکن وہ ہیں سارے سنی، وہ سارے سنی ہیں۔ آئمک، چہار آئمک، اور آئمک کا مطلب قبیلہ، تو یہ ترکی لفظ ہے۔ تو ان کا ان سے تعلق رہا ہے، اور یہ آئے ہیں، بسے ہیں، پیسفل، ہارڈ ورکنگ، بہت ذمہ وار شہری ہیں۔ کہیں جا کے کرائم ریٹ ان میں بہت کم ہے، بہت ہی کم۔ ان کے ساتھ اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو یہ چلاکی اور وہ بےایمانی نہیں کرتے ہیں اکثر و بیشتر۔ اچھے لوگ، اچھے شہری ہیں، بہت اچھے لوگ۔ اچھا یہ بتائیں ان کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے تو اور بھی افسوس ہوتا ہے۔ ایک تو ہونا نہیں چاہیے کسی انسان کے ساتھ، کسی کمیونٹی کے ساتھ، ان کے ساتھ بطور خاص، کیونکہ یہ اچھے لوگ ہیں، صاف ستھرے، میں تو کہتا ہوں معصوم لوگ ہیں۔ یہ ان میں سے کوئی، صرف یہ ہے کیونکہ ابھی بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ کے عقیدے سے کوئی اور ہے قبیلہ جو آپ کے عقیدے سے ذرا مختلف ہو تو پھر وہ قتل، واجب القتل ہو جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ جو ہے، یہ جو پچھلے دہائیوں میں سے یہ ایک عقیدہ پھیلا ہوا ہے، یہ ایک اچھا آپ نے بتایا کہ یہ بہت ہی زبردست لوگ ہیں، نیک انسان ہیں، تو یہ مل جل کے رہنے کی شاید عادت نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے علیحدہ علیحدہ محلے بنائے ہوئے ہیں جن کو کہتے ہیں گھیٹوز میں رہنے کی، وہ کیا ہے؟ یہ کتنے سوشلائز کرتے ہیں دوسرے لوگوں سے؟ بالکل سوشلائز کرتے ہیں، بالکل سوشلائز، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ رہتے ہیں وہ آپس میں، کیونکہ ان کی زبان اور فارسی بولتے ہیں، شکلیں ان کی ذرا اور ہیں، ان کے خلاف نہیں خاص۔ کوئٹہ میں تو میں جانتا ہوں جب میں چھوٹا تھا اور اسٹوڈنٹ تھا اور میں ٹین ایجر اور ینگ مین، تو ہزاروں کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ
وہ ہاں لیکن رہتے تھے جس طرح پٹھان ہو یا پنجاب کا ہو یا کوئی سندھی ہو، اگر آ کے بسیں تو وہ اپنے اپنے جگہوں میں رہتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سوشلی ایکسیپٹڈ نہیں تھے. وہ کوئٹہ میں ان کے خلاف کوئی ایسا پریجوڈس نہیں ہوتا تھا، نہیں بالکل نہیں ہوتا تھا. ہندوستان میں تو ویسے بھی سیکٹیرین اتنا نہیں تھا. سیکٹیرین ہاں وہ جس طرح شیعہ اور سنی میں کسی سچی بات یہ ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کون سنی ہے کون شیعہ. ہاں وہ بعد میں پتہ چلا یہ وہ تو وہ ہے، اور پھر بعد میں اور بھی بڑھ گئے تو نام سے بھی پتہ چلتا تھا اوہو اچھا یہ سنی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا یہ ہے. یہ بات کی بات ہے. اور جب میری یونائٹڈ نیشنز میں جب میں ہیڈ آف مشن تھا عراق میں، وہاں بھی یہی وہ بتاتے تھے کہ ہم جب چھوٹے تھے اور کالج میں ہوتے تھے تو بالکل ہمیں اس بات کا احساس نہیں تھا کہ کون ہے سنی کون ہے شیعہ. وہ بعد میں یہ ہوا چلنے لگی. اس کے وجوہات بہت سارے ہیں، اس پہ ہم جائیں گے اب فی الحال نہیں. کہ پھر تو نام سے پہچان، کیونکہ میں جب وہاں پہنچا انہوں نے کہا اشرف 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 اشرف، یہ تو شیعہ کا نام نہیں ہے. جہانگیر بھی تو نہیں ہے. قاضی بس اچھا. تو سنی نے کہا یہ تو پھر ہمارا ہوا. ہمارے شیعہ بھائی نے کہا یہ وہ کوئی نقوی کوئی رضوی کوئی فلانا، تو ہم کوئی اور اس سے پتہ نہیں کیا کچھ وہ اخذ کرتے ہیں کہ یہ فلانا ہے، اس کے ساتھ یہ ہمارے دوست ہیں یا ہمارے دوست نہیں ہو سکتے ہیں. یہ ایک یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اس وقت جو بھی ان کے ساتھ ہو رہا ہے ایک تاثر یہ دیا جاتا ہے. اور ابھی حال ہی میں فوج کے ترجمان کی بھی جو بیانات سامنے آئے ہیں ان سے یہ تاثر بھی مل رہا ہے کہ یہ کوئی علاقائی کھیل ہے جس میں بھارت بھی ملوث ہے اور جس میں ہو سکتا ہے دوسری علاقائی طاقتیں بھی ملوث ہوں. تو وہ علاقائی سیاست کیا ہے جس کا یہ جانتا ہوں. میں نے کا خیر اس کے ذرا بتائیں گے علاقائی سیاست ہے کہ نہیں؟ میں اسی کی طرف آ رہا ہوں کہ خیر اگر آپ کے کچھ ایسے ہیں جو آپ کے دوست نہیں ہوں، چلو بالفرض انڈیا، ہم تو انڈیا اور پاکستان کے تعلقات تو بہت دیر سے ہیں جو ہیں، ہم سب جانتے ہیں. اچھا تو اگر پاکستان میں کمزوری کوئی پائی جاتی ہے سیاسی یا اجتماعی یا اس قسم کی، تو وہاں بگاڑ اس کو کوئی بگڑی ہوئی صورتحال کو اور بھی بگاڑنا تو وہ ان کا کام ہوگا. دشمن جو ہوتا ہے اس کا کام ہی یہ ہوتا ہے. تو آپ تو ایک سچویشن فراہم کرتے ہیں جس کا وہ استفادہ کرتے ہیں، جس سے وہ استفادہ کرتے ہیں آپ کے خلاف. ہاں تو اگر ہمارے اس قسم کی یہ چیزیں نہ ہوتی تو ان کے لیے یہ موقع ہی نہ فراہم ہوتا کہ یہ اس قسم کی وہ ایکٹیویٹیز کریں. اب کہاں تک وہ کر رہے ہیں، ہاتھ ڈال رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم ہے. اسٹیٹمنٹس ہیں کہ وہ کر رہے ہیں، کرتے ہوں گے. میں تو گورنمنٹ میں نہیں ہوں، میں انٹیلیجنس ایجنسی میں نہیں ہوں. اگر کوئی کہتا ہے کہ ان کا بھی ہاتھ ہے، لیکن اگر ہاتھ بھی ہے ان کو ایک ایسا سچویشن مل رہا ہے جس میں وہ کھیل سکتے ہیں اور پاکستان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. لیکن دراصل پرائمری رسپانسبلٹی تو ہماری ہے، ہماری حکومت کی ہے کہ جتنے بھی ہمارے مائنورٹیز ہوں، جتنے بھی ہوں، ان کے ساتھ ایسا سلوک ہو کہ وہ کبھی کسی کے شکار نہ بنے. کسی یعنی کہ جو پاکستان کے بارے میں کوئی ٹھیک نہیں سوچتا تو اس کا اعلی کار نہ بنے. اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہزارہ کمیونٹی ہندوستان کے اعلی کار بن رہے ہیں. ان کو مارنے والے کون ہیں؟ ہمیں نام جو آتے ہیں ان سے اگر ہندوستان کا کوئی تعلق ہو تو میں نہیں جانتا ہوں. ہاں وہ ہمارے جو جن کا کام ہے یہ جاننا وہ زیادہ جانتے ہیں. لیکن دراصل یہ سچویشن تو پچھلے 20-30 سال سے چلی آ رہی ہے. اور تاریخ کے لحاظ سے تو جس طرح میں نے عرض کیا امیر عبد الرحمن کے زمانے سے یہ بات چلی آ رہی ہے. حالانکہ پاکستان میں یہ محفوظ تھے. لیکن 20 سال سے اگر دیکھا جائے تو 20 سال سے پاکستان میں کس کس کی حکومت رہی ہے اور کون کون سے ادارے آپ سمجھتے ہیں اس غفلت کے ذمہ دار؟ میں اس میں جاؤں گا نہیں. وہ تو کیونکہ ہر ایک کی اپنی ایک رائے ہوتی ہے اور وہ شاید رائے صحیح ہو یا غلط. آپ کی کیا رائے ہے ویسے؟ کیونکہ آپ بلوچستان سے بیڈ گورننس جس کو خراب حکمرانی، وہ ہماری حکمرانی جو ہے عوام کے مفاد میں نہیں ہوتا ہے. وہ عوام کے بجائے وہ جو ہوتے ہیں خواص کے مفاد میں ہوتا ہے. تو اس میں پھر اس سے یہ برائیاں نکل آتی ہیں. تو یہ جنرل مشرف کے دور سے میں تو کہ جنرل مشرف تھا یا کون تھا، اور اگر میرا کوئی خیال ہے میں اس کا ذکر نہیں کروں گا یہاں. میں صرف پاکستان کی تاریخ میں حکمرانیت گورننس جسے کہتے ہیں وہ بہت نچلے درجہ کا ہمیں ملا ہے. اور اب تک اس میں کوئی خاص
बेहतरी नहीं आई है। तो बलूचिस्तान के लेवल पे क्या कहेंगे? बलूचिस्तान के लेवल पे बलूचिस्तान के साथ जो हुआ है वो हर एक पाकिस्तानी बशमूल आप जानते हैं कि बलूचिस्तान के साथ क्या हुआ। ये हज़ारा कम्युनिटी के साथ जो हो रहा है वो बलूचिस्तान की सूरत हाल से बराह रास्त इसका ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि ये एक कम्युनिटी है वहाँ। तो आप जब कहते हैं बलूचिस्तान का, तो वो फिर बलूच जो हैं उनके साथ क्या हुआ है, जो नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, जो उनके ख़िलाफ़ सब कुछ हुआ है, जो हम सब जानते हैं इसका। तो और सारे मानते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी मानते हैं, हुकूमत भी मानते हैं, हाँ बड़ी माजी में बहुत ख़राब हुआ, ये वो फलाना। अब ऐसा नहीं होगा, लेकिन वो सिलसिला बंद नहीं होता है। क्या बलूचिस्तान के जो सियासी इदारे को, सूबाई असम्बली है, वज़ीर आला है, काबीना है, सूबाई हुकूमत है, वो अपना काम कर रही है? इससे फिर आप खुद ही अखज़ कर सकते हैं कि वो काम कर रही है कि नहीं, क्योंकि सूरत हाल में अगर बहुत बेहतरी आई हुई होती तो फिर आप कह सकते हैं, और अगर नहीं आई है बल्कि अगर उसमें और भी ये बिगाड़ अगर आई है, वो आप आवाम ये स्टेटमेंट्स देते हैं, जितने बलोच लीडर्स हैं ये स्टेटमेंट्स देते हैं। स्टेटमेंट ये क्यों ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं? कुछ तो होगा, शायद वो बागा आराई से काम ले रहे होंगे, शायद नहीं ले रहे हैं, लेकिन कुछ तो है जिसकी बुनियाद पर वो बात करते हैं। हाँ ये तो, लेकिन आपको पता है यहाँ ये जब एक दफ़ा कहा गया हमारे पंजाब में कि यहाँ लाहौर से कोयटा नहीं दिखता, बलूचिस्तान नहीं दिखता, मतलब यह है कि जो हो रहा है वहाँ वो उसका असर हम पे नहीं पड़ता है, चाहे अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। तो उसका जो ऐसा सिचुएशन में हिंदुस्तान की मुदाखलत क्यों नहीं होगी? कोई आपके दोस्त हैं वो, और भी वो मालिक हैं, हाँ और भी मालिक हैं आपके जो हैं आका जो हैं, मतलब हाँ अमेरिका, हाँ क्या उनका हाथ शामिल नहीं होगा इसमें? तो ये बताएं कि ये जो हुकूमत ने अब कमीशन बनाया है कि तहकीकात के लिए, इंशाअल्लाह मैं सिर्फ कहता हूँ इंशाअल्लाह कमीशन तो बनती हैं, सबसे आसान चीज़ है कमीशन बनाना। आप भी अपने बाद कमीशन का हिस्सा रहे, कोई फ़ायदा हुआ उसका आपके ख्याल में? वो खुद ही आप मुझसे बेहतर जानते हैं, वो तो चपे ही नहीं है, वो तो यानी कि मार्ज़ वजूद में आने की इजाज़त नहीं मिली है, वो तो दबाया गया। क्यों? इसका जवाब तो आप दें ना। मैं नहीं दूँगा। अच्छा ये बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तकरीर में कहा कि मैं ब्लैकमेल नहीं हूँगा, इस बयान को आप कैसे? बात है, अगर कोई ब्लैकमेल नहीं होता है, हाँ ब्लैकमेल, लेकिन ब्लैकमेल हाँ जहाँ तक ये जो सानिया हुआ है, मैं समझता हूँ कि उनके मुस्तशार ने शायद उन्हें बहुत गलत एडवाइस दी होगी कि ये तो वो जो आपको थ्रेट कर रहे हों, हम आपको निकाल देंगे या हम आपको गिरा देंगे या आपके मुल्क के ऊपर हम अटैक करने वाले हैं, अगर आप ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, तो उसको आप ब्लैकमेल कह सकते हैं। ये जो NRO की बात होती है कि इसको ब्लैकमेल समझा जाता है कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो हम ये करेंगे और वो करेंगे, आप उसको ब्लैकमेल कहते हैं। ये तो बेवा और यतीमों की आवाज़ थी कि आप आएँ, हमारी मतलब कुछ तो जो हमारी गम में आप शरीक हों ताकि हम उसको दफनाएं, क्योंकि एहतजाज के वक्त में वो उनके मुताबिक ये एक सूरत एहतजाज है, और उसको ब्लैकमेल कहना मैं समझता हूँ जिन्होंने ये एडवाइस दी है प्राइम मिनिस्टर को, उन्होंने वो को प्राइम मिनिस्टर के दोस्त नहीं। बहुत शुक्रिया काजी साहब आपका, आपने वक्त दिया। हमने बात की एम्बेसडर रिटायर्ड जहांगीर अशरफ काजी से, बलूचिस्तान और ख़ासकर हज़ारा के हवाले से, जो हज़ारा बरादरी के साथ सानिया हो उस हवाले से बहुत यूज़फुल बातें की हैं। अब देखना यह है कि मुस्तक़बिल में ऐसा खुदा न खास्ता कोई वाक़या अगर होता है तो फिर क्या सूरत हाल होगी, और मुस्तक़बिल में क्या इमरान खान यही कायदा और यही रूल अपनाएंगे जो वो अब तय कर चुके हैं कि कफन दफन से पहले वो किसी के पास ताज़ियत करने नहीं जाएंगे। मतीउल्लाह जान MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।